کے بولوں گا، کھل کے بولوں گا، اعلیٰ حضرت کا شہر ہے. کچھ تو ایسے مولائیت گروپ والے پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے ہیں جو رافضیوں کی گود میں بیٹھ کر کے صحابہ کو ٹکرا رہے ہیں. کون افضل کون افضل نہیں، کون افضل، ہمیں تو اپنی پہلے افضل. جی 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 بے شک. اپنا تو پتہ نہیں چلا ہے صحابہ کو دیکھنے، واہ 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 بے چلا شک. ہے صحابہ کو دیکھنے. میرے پیارو، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں عرس رضوی کے اس عظیم الشان اسٹیج سے میرے استاذ گرامی فقیہ العصر اور میرے بہت ہی کرم فرما محسن مشفق استاذ. جب میں دارالعلوم علیمیہ میں زیر تعلیم تھا، گرمی کی شدت ستاتی تھی تو وہ میرے استاذ کہتے تھے جامع میاں میرے کمرے میں انویٹر ہے، آپ میرے کمرے میں سویا کریں. کون؟ مفتی اختر حسین صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی اختر حسین صاحب. میں نے کچھ ویڈیو دیکھا، میں ماریشس کے دورے پر تھا، میں سوچ میں پڑا جب میرا استاذ اختر حسین قادری، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا استاذ اختر حسین قادری تو مولائیت کا جنازہ نکال رہا ہے، جب اختر حسین قادری کے علم کا یہ عالم ہے تو اختر رضا خان کے علم کا. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. بس جو بھی آدمی دنیا میں آیا اسے ایک دن مر کے جانا ہے، یہ طے ہے کہ نہیں؟ جی جی ارے بھائی اس پر آپ اتفاق کرتے بے ہیں، شک حق ہے. ایک دن اسے جانا ہے. جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے. میرے پیارو، جب وہ جاتا ہے تو اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. ایک کسی بھارت کے کسی شہر میں گیا تھا، بڑی عبارت میں لکھا تھا شہر خاموشہ. تو میں نے کہا یہ شہر کا نام ایسا کیوں ہے؟ تو کہا حضرت یہاں پر قبرستان کو شہر خاموشہ کہتے ہیں. جی اور بھی آپ دیکھیں ہر آئی ہوئی چیز کو دنیا سے ایک بار جانا ہی جانا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. جی میرے پیارو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ حکمران میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مغلوں کو بادشاہ ہو، چاہے وہ انگریزوں کا دور ہو، چاہے وہ امپائرز کا دور ہو، ہر آنے والا جاتا ہے. آج آپ دیکھو کوئی شہر خاموشہ میں ہے، کسی کو دیکھو کوئی قبرستان میں گم ہے. بڑی بڑی طاقتوں کو اس دھرتی نے اپنے آغوش میں سمیٹ رکھا ہے. آپ دیکھو تاج محل میں بھی مقبرہ ہے، لیکن وہاں جانے والا درود و سلام نہیں، پیروں میں جوتا پہن کے جایا کرتا ہے. ایسے ایسے مقبرے میں نے دیکھے ہیں جہاں عوام نہیں، جانوروں کے پیٹ پائے جاتے ہیں، کبوتروں کے چڑیا گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے سوچ میں پڑا یہ آنے والا بادشاہ تھا، لیکن جب گیا تو جانور اس کے تربت کے ارد گرد رہے، کبوتر اس کے تربت کے ارد گرد رہے. کوئی چپل پہن کے جا رہا ہے، کوئی جوتا پہن کے جا رہا ہے. بعض مقابر تو ایسے ہیں جو عیاشیوں کے اڈے بن چکے ہیں. اللہ اکبر. جب ان کی تاریخ کو پڑھا گیا تو پتا کیا چلا، یہ جتنے ایسے لوگ تھے آئے تھے کس چیز کے لیے؟ اپنے لیے کام کر کے چلے گئے. لیکن میرے پیارو، اسی دھرتی پر سودا کرانے کا ایسا محلہ ہے، بے شک حق ہے حق. سودا کرانے کا ایسا محلہ ہے جو پتلی گلی ہے، راستہ تنگ ہے، آنے والوں کا ہجوم گرد امام عشق و محبت یہ کہتا نظر آتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. نعرے
حضرت عرس رضوی حضور سید جامعہ اشرف صاحب قبلہ. واہ 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 ماشاءاللہ. چاروں طرف سے یہ صدائیں آتی ہے، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ. میں غار میں کھڑا ہو گیا خاموش. اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تب تک خطیب مشرق علامہ اقبال نے جواب دیا، احمد رضا کوئی معمولی شخص کا نام نہیں. احمد رضا اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آیا اور آنے کے بعد پوری زندگی یہ پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ واہ واہ. یہ جہاں چیز کیا لوگوں کرم. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید جامعہ اشرف صاحب قبلہ، حضور سید سمنانی مائی میاں صاحب قبلہ، حضور تاج ملت جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف. واہ واہ واہ. میں تو کھل کے بولوں گا، کھل کے بولوں گا. اعلیٰ حضرت کا شہر ہے. کچھ تو ایسے مولائیت گروپ والے پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے ہیں جو رافضیوں کی گود میں بیٹھ کر کے صحابہ کو ٹکرا رہے ہیں. کون افضل کون افضل نہیں، کون افضل، ہمیں تو اپنی پہلے افضل. جی 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 بے شک. اپنا تو پتہ نہیں چلا ہے صحابہ کو دیکھنے. واہ 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 بے چلا شک. ہے صحابہ کو دیکھنے. میرے پیارو، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں عرس رضوی کے اس عظیم الشان اسٹیج سے میرے استاذ گرامی فقیہ العصر اور میرے بہت ہی کرم فرما محسن مشفق استاذ. جب میں دارالعلوم علیمیہ میں زیر تعلیم تھا، گرمی کی شدت ستاتی تھی تو وہ میرے استاذ کہتے تھے جامع میاں میرے کمرے میں انویٹر ہے، آپ میرے کمرے میں سویا کریں. کون؟ مفتی اختر حسین صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی اختر حسین صاحب. میں نے کچھ ویڈیو دیکھا، میں ماریشس کے دورے پر تھا، میں سوچ میں پڑا جب میرا استاذ اختر حسین قادری، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا استاذ اختر حسین قادری تو مولائیت کا جنازہ نکال رہا ہے، جب اختر حسین قادری کے علم کا یہ عالم ہے تو اختر رضا خان کے علم کا. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے دوستو، ہر تاج والے کو خانواد اشرفیہ کا مت سمجھنا. اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کلیئر کیا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ اور باد. پیارو، علماء کی موجودگی میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ جب اپنے مسجد میں، اپنے مساجد کے لیے جی جی امام کی تقرری کرو تو چہرہ مت دیکھو، اس کی پہلے سند دیکھا کرو. واہ واہ کیا بات ہے سید صاحب. واہ 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 یہ ڈپلومہ والے نہیں، ڈپلیکیٹ مولوی. واہ 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 واہ. جی جی حق ہے حق ہے. ہم بھی اسی ادارے سے نکلے ہیں جہاں سے ایسے لوگ بھی نکلا کرتے ہیں. وہ معلوم ہے ڈپلومہ کیسے پاس ہوتا ہے. جی 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 جی. آج کیا معاملہ ہے؟ جہاں دیکھا اشرفی لوگ ہیں تو تاج لگا لیا، جہاں دیکھا رضوی لوگ ہیں تو اونچا امامہ لگا لیا. جی 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 حق ہے حق ہے. میرا امام کہتا ہے سونا جنگل. واہ. ابھی غیروں سے کیا، ہمیں تو اپنوں سے بہت نپٹنا پڑے گا. جی جی آستین میں کیسے کیسے سانپ پلے ہوئے ہیں. میرے پیارو، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
حضرت علامہ سمنانی میاں کی موجودگی میں اور جامعہ نوریہ کے ذمہ دار مفتیان کرام کی موجودگی میں، قاضی بھلواڑہ کی موجودگی میں میرے جملے کو نقل کرنا، یاد رکھنا اگر میں کوئی بات کہوں تو میری بات ہے، میں کوئی بات کہوں تو جامی میاں کی بات ہے۔ میرے دوستو، اس عرس رضوی کا ایک میسج لے کر کے جاؤ، لفظ صحابہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، جی خاموش ہو جاؤ، اب مت دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا۔ ایک نیم لفظی مجھ سے کہنے لگا، جامی میاں وہ تو امام حسن پر اتنا دباؤ تھا اس لیے ہاتھ ملا لیا۔ میں نے کہا نادان، حسن کی آل کے سامنے حسن کی توہین کر رہا ہے، جس کا چھوٹا بھائی یزید کے دباؤ میں نہ آیا۔ بابا بابا بابا، جس کا چھوٹا بھائی یزید کے دباؤ میں نہ آیا۔ حسن معاملی کا بیٹا نہیں، حیدر قذال کا بیٹا۔ بابا 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 بابا، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی سب بولو جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عرس رضوی، حضور تاج ملت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور سید جامعہ شریف صاحب قبلہ، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ اور سنو پیارو، عرض کرنا چاہتا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، اگر میرے خواجہ کسی کو کلمہ پڑھا دے، وہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، بختیار کاکی پڑھا دے تو بابا فرید بنتا ہے، بابا فرید پڑھا دے تو علاؤ الدین صابر ہوتا ہے، علاؤ الدین صابر پڑھائے تو نظام الدین اولیاء بنتا ہے، نظام الدین اولیاء پڑھا دے تو سراج اخیین ہند وہ پڑھا دے تو علاؤ الحق بندوی، اور علاؤ الحق بندوی جسے پڑھائے اسے دنیا غوث العالم تارک السلطنت مخدوم اشرف کہا جا کہتی ہے۔ میں نے کہا جسے خواجہ پڑھا دے وہ قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، غوث بنتا ہے۔ جب مصطفیٰ کی آل پڑھا دے تو اللہ ادنے کو اعلیٰ کر دیتا ہے، جسے مصطفیٰ پڑھا دے وہ ابو بکر بنتا ہے، وہ عمر بنتا ہے، وہ عثمان بنتا ہے، وہی امیر معاویہ۔ بابا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عرس رضوی، عرس رضوی، جامعہ نوریہ باقر گنج بریلی شریف۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ میرے پیارو، بلند آواز سے کہتے ہیں عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی، عرس رضوی، عرس رضوی، حضور سید جامعہ اشرف صاحب قبلہ، حضور سید جامعہ اشرف صاحب قبلہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، عوام اہل سنت تشریف رکھیں، آپ حضرات بیٹھ جائیے، عوام اہل سنت بیٹھ جائیے، ایک دم بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، حضور سید جامعہ اشرف صاحب قبلہ کا حکم، بیٹھ جائیے، عوام اہل سنت بیٹھ جائیں، سامعین بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میرے پیارو درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى وان تصلی علیہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارو، اتنا سوچنا، اتنا ذہن میں رکھنا، اعلیٰ حضرت پڑھا دے کسی کو کلمہ تو دوستو اس پلے کا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اور جہاں میرے آقا نے جسے کلمہ پڑھایا ہو اس کے اعمال کو تم دیکھنے چلے ہو کہ اس نے یہ
یہ کیا اس نے وہ کیا. میں نے کہا کتاب پڑھ, صحابی عمل سے نہیں نظر مصطفیٰ سے بنا. حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے, بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. حضرت امیر معاویہ ہم سنیوں کے ماموں ہیں. سنیوں کے ماموں ہے. میرے دوستو ایک بات بتاؤ, ابھی دو لوگوں سے نپٹنا ہے. ایک سادات کی محبت دکھا کر کے پھنسانا چاہتے ہیں اور ایک صحابہ کی وفاداری دکھا کے پھنسانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہمیں کیا پھنساؤ گے, ہم تو خود سوداگران میں سودا کر چکے ہیں. واہ 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 واہ, بے شک بے شک, خود کر چکے ہیں. پھنستا وہ ہے جس کا کوئی والی نہ ہو. علامہ حسن نے سوداگران سے کہا تھا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے ناجیا. واہ 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 واہ. کون سا ہاتھ ہے جس کے ہاتھ ہماری لاج ہے؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں کیا دبے جس پہ ہدایت کا ہو, پر جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. میرے دوستو میری بات میری کہی جائے گی. آؤ 700 سال پہلے چلتے ہیں. سلطان السمنان تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں. ہم آج کی بات نہیں کر رہے ہیں, میرے مخدوم نے کیا عقیدہ دیا جہاں سے ہماری جڑیں لگی ہوئی ہیں. اور کون مخدوم اشرف؟ جب اعلیٰ حضرت کے پاس استفتاء آیا, ایک مسئلہ آیا, 26ویں جلد فتاوی رضویہ جو پوربندر سے چھپی ہے دیکھ لینا. اور کسی سائل نے پوچھا کہ مجھے کسی ولی کے قول سے جواب چاہیے, تو اعلیٰ حضرت نے بے شمار اقوال لکھے, اس میں اعلیٰ حضرت نے مخدوم پاک کے قول کو نقل فرمایا. اور کیا لکھا؟ حضور محبوب یزدانی قطب ربانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. آگے جملہ دیکھیں, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو سلسلے چشتیہ کے سردار ہے. بے شک بے شک, سلسلے چشتیہ کے سردار ہے. اور سے رضوی میں آنے والوں ہم سرداروں کی مانتے ہیں. میرے امام نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, بول پالے میرے سرکار. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. ہم پرجاؤں کی نہیں, ہم سردار کی مانتے ہیں. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑی قیمتی بات لکھی, علماء کی توجہ. آپ فرماتے ہیں حضور کے بعد روح زمین پر اگر کوئی افضل ہے ہر جہت سے, ہر اعتبار سے, وہ ابو بکر صدیق ہے. بے شک بے شک بے شک. پھر فرمایا ثم عمر, اس کے بعد عمر ہے. پھر فرمایا اس کے بعد عثمان ہے, اس کے بعد علی ہے. مخدوم اشرف تو علی کے بہت قریبی اولاد ہے. انہیں اپنے ابا سے محبت نہیں تھی جتنی آج کے سیدوں کو ہونے لگی ہے. مخدوم اشرف اپنی طبیعت سے نہیں مرضی مصطفیٰ سے اقتدا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. فرماتے ہیں واہ واہ, جملہ ہے, فرمایا جو ان کی ترتیب کو الٹ پھیر کرے, ان کے فضائل کو اپ اینڈ ڈاؤن کرے. مخدوم پاک فرماتے ہیں اگر ابو بکر پر کسی اور کو فضیلت دیتا ہے, عمر کو دیتا, عثمان اور علی کو, کہا سنو وہ شخص میرے مریدوں سے ہو, میری اولادوں سے ہو, یا میرے چاہنے والوں سے ہو, اس سے اشرف کا کوئی تعلق نہیں. وہ صدیق اور گمراہ ہے
جی 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 بے شک فرمان ہے، کتنا سخت فرمان ہے، وہ زندگی کو گمراہ ہے۔ الحمدللہ حضور مختوم پاک کے بعد حاج الحرمین سید عبدالرزاق نورالعین سجادگی کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت شاہ حسین جن کے بارے میں مختوم کچھوچا نے فرمایا حسین ثانی ماس، حسین میرا ثانی ہے، حسین میرا عکس جمیل ہے۔ عبدالرزاق نورالعین نے ولایت جون پور شاہ حسین کو عطا فرمائی اور اس ولایت کی راجدھانی کچھوچا بنائی جیسا کہ مختوم اشرف نے بنائی۔ شاہ حسین سے لے کر کے آنے اس صدی تک جتنے بھی سجادگان رہے، آستانے کے متولی رہے، ذمہ دار رہے، آج کے دور میں 25، 26، 27، 28 محرم کو ان سے مختوم سمنا کی درگاہ کچھوچا میں آستانے پر جا کر کے جو سجادگان رسم گاگر ادا کرتے ہیں، ان میں سے ایک نام قائد اہل سنت معین المشائخ آبرو اہل سنت حضرت معین ملت سید معین الدین اشرف سجادہ نشین مختوم اشرف جہانگیر سمنانی تک کا عقیدہ یہی ہے جو مختوم اشرف نے تحریر فرمایا۔ معین المشائخ کہتے ہیں مختوم اشرف کی قول کی روشنی میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میرے سلطان نے دیا اور بریلی کے امام نے دیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور نار ہے جنت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف، حضور تاج ملت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور سید جامعہ اشرف صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ پیارو، آستانے کچھوچا میں بہت سے آراز کی محفل خانقاہوں میں ہوتی ہے، لیکن جو آستانے کا پیغام جاتا ہے وہی خانقاہ کا اصل پیغام ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے چیز تو ضرور دیکھی ہے، اتنے علماء کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں، جس دل میں احمد رضا نہیں آتے نا تو کوئی نہ کوئی شیطان گھس بیٹھ کر ہی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی شیطان گھس بیٹھ کر ہی دیتا ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ احمد رضا ایک ایسے بیریکیٹر کا نام ہے، بے دیکھو شک، نا ان کا گنبدی بلیک اینڈ وائٹ ہے، جی 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 بے شک بے کیا شک، ہے بلیک اینڈ وائٹ، وائٹ ہے۔ علامہ اختر رضا تاج الشریعہ پوری زندگی گزار دی، کالوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حق ہے حق ہے حق ہے، بے شک بے شک، کہا اگرچہ میں تنہا ہی رہ جاؤں گا کافی ہے۔ میرے دوستو، عرس امام احمد رضا میں آئے ہوئے لوگوں، احمد رضا کی محبت دل میں بسا کے جانا، ایسی محبت ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو آپ کو خارجیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی، رافضیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی، ناسبیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی۔ مولائیت جو نیا فرقہ بنا ہے چرسیوں کا، واہ واہ واہ، ہم تو مولائی ہیں جی، ہم تو مولائی، ہمیں کیسے مولائی ہو کہ مولا علی کی نہیں اپنی مرضی کی بات؟ جی جی، اگر مولائی ہو تو کھل کے کہو نا کہ ابو بکر افضل ہے، خلافت میں بھی ولایت میں۔ میں نے شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھا، علامہ مدنی میاں سے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا، آمین آمین، آبروئے اہل سنت سے پوچھا، اہل سنت کی شناخت سے پوچھا۔ میں نے کہا حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت و ولایت، شیخ الاسلام نے فرمایا انہوں نے نبی کی خلافت اپنی طرح سمجھ لی ہے۔ کہا سنو، جسے نبی اپنا قائم مقام بنائے، بولو، جسے نبی اپنا قائم مقام بنائے،
जिस नबी को आज तक उम्मत समझ ना पाई हो और नबी जिसे कायम मुकाम बनाए, उस अबू बकर को उम्मत कहां से समझ सकती है? मकाम सिद्दीक अकबर है ये सैयद, हर फजीलत के है वो जामे नबूवत। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। दोस्तों, ऐसे फितनों से बचते रहना, ऐसे फितनों से बचते। अच्छा, उसकी पहचान क्या मालूम है आपको? अब आपको पता कैसे चलेगा? तो एक काम करना, बस ऐसा कोई मौलवी अगर दिख जाए, कुछ करना नहीं है, खाली बीच से खड़े होके लगा देना इश्क मोहब्बत, 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 यार मोहब्बत मोहब्बत। जब ये नारा सुन के चेहरा खिल जाए, समझना हमारे वाले हैं। चेहरा बिगड़ जाए तो कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक तो रहो रसूलुल्लाह के जन्नत। वाह 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 वाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। मेरे वालिद बुजुर्गवार, मजहर करामाते गौसे आजम, शहजादे मखदूम सिमना, हुजूर रईस मिल्लत, पीर सैयद रईस अशरफ शफीउल जिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताने सरकार शाह मीरा फरमाते हैं, वो महफिल महफिल नहीं जिसमें ये नारा ना लगे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेशक बेशक, इश्क मोहब्बत का नारा ना लगे। खुद मेरे मखदूम ने फरमाया, सुनना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मखदूम पाक ने फरमाया, जिस शख्स को चार चीजें हासिल ना हो पाई तो समझो उसे बुजुर्गाने सिलसिले चिश्त का फैज नहीं मिला। उन चारों में एक चीज फरमाई, वो इश्क है। चार में एक चीज क्या है? इश्क है। कहा जिसके पास इश्क नहीं वो फैजाने औलिया से महरूम रहा। आओ जिसके उर्स में हम तुम आए हैं, मैं कहूँ बहुत बड़े आशिक थे तो आप कहोगे जामी मियाँ सुन्नी इसलिए बोल रहे हैं, समनानी मियाँ कहें आप कहोगे बरेलवी इसलिए बोल रहे हैं, गुलाम जिलानी साहब कहें आप कहोगे आला हजरत वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब उन्हीं की तारीफ करेंगे। मैंने कहा सुन मेरे इमाम की शान क्या है। जो उनका दुश्मन है, उनकी फिक्र का दुश्मन है, उनकी किताबत का दुश्मन है, फताओं का दुश्मन है, वो थाना भवन का मौलवी अशरफ कहता है अहमद रजा जब लिखते हैं इश्क में इतना डूब के लिखते हैं। वाह 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 वाह। मेरे मौलवी कह रहा है अहमद रजा जब लिखते तो इश्क में डूब के लिखते। जिसके इश्क को गैरों ने माना हो, बेशक बेशक, जिसके इश्क को गैरों ने माना हो, मेरे प्यारो आज के इस फितने से बचे रहना। सहाबा की तौहीन हरगिज मत सुनना। लफ्ज़ सहाबा आ जाए खामोश हो जाना। और मसाजिद के तमाम मुतवल्लियों को मेरा पैगाम है, जब मनसबे इमामत के लिए किसी की तकर्रुरी करो तो उसकी पहले सनद देखो। बेशक बेशक, उसकी पहले सनद देखो। उसकी दाढ़ी टोपी उब्बे कुब्बे में मत फंस जाना, पहले सनद देखो। बगैर सनद के हदीस मोतबर नहीं होती तो मौलवी कहां से मोतबर होगा। और उसके बाद भी अगर कोई गैर मालूम इदारा हो या मालूम इदारा भी हो तो मस्जिद के जिम्मेदार उस इदारे पर फोन लगाए। हमारी मस्जिद में मोहम्मद इरफान नाम का एक शख्स इमामत के लिए रखा जा रहा है, क्या ये आपके इदारे से फारिग है? वो कहेंगे अभी किस सन में, फला सन में। कहेंगे मैं गौर करके बताता हूँ। दोस्तों, जब हम अपना मकान गैर सनद वालों से बनवाते नहीं हैं, अपनी वकालत के लिए वकील मुस्तनद रखते हैं, तो ये ईमान की बात है, ये नमाज की बात है। मेरे प्यारो, ये मकान तो फना हो जाएगा, हमारा वजूद फना हो जाएगा, हमारे केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ईमान डगमगा गया प्यारो तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो ईमान का तहफ्फुज़
مسند علماء اہل سنت سے ہوا کرتا ہے، بے شک جس کے پیچھے تم پانچوں وقت نماز قائم کرتے ہو۔ مستند عالم جب ہوگا وہ آنے والے مقتدیوں کو حضور کی معرفت بھی بتائے گا، حضور کا عشق بھی ڈالے گا، اہل بیت کی معدت بھی سکھائے گا، صحابہ کی وفاداری بھی سکھائے گا۔ اب جب کوئی وفادار ہو جاتا ہے، ایک وقت تھا سلمان فارسی کو قید خانے میں رکھا گیا، لیکن وفاداری، ایسی وفاداری، جب قید خانے سے نکلے تو مصطفیٰ کے اصحاب صفہ کے مسافر بن گئے، مقیم بن گئے۔ میرے دوستو، ہم دعا کرتے اس محفل میں اللہ تعالی ہمارے سلمان کی بھی رہائی فرما دے، ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی دیگر تمام علماء کو سلامت رکھے۔ میں حضور تاج ملت علامہ منانی میاں کو، ان کے شہزادوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ باقر گنج کے علاقے کو اہل سنت کا ایسا مضبوط قلعہ بنایا ہے، جامعہ نوریہ رضویہ کی شکل میں، جہاں پر نور بھی ہے، رضویت بھی ہے، اور رضویت تو کیسی، اللہ اکبر۔ آج کے مولائیوں سے پوچھو ان کے گھر کے بچے بچیوں کے نام کیا ہے، الٹ پلٹ نام ملیں گے، لیکن اس مولائیت سوداگران والے احمد رضا سے پوچھو، جس نے مولائیت کا نعرہ تو نہیں لگایا لیکن مولائیت میں ڈوب کر کے قلم اٹھاتا تھا، اس کی بچیوں کے نام کیا ہے؟ پہلی بیٹی کا نام کنیزی، کیسی امام احمد رضا کی مولائیت ہے، اللہ اکبر۔ تم تو صحابہ کا نام کیا رکھ پاؤ گے کہ اہل بیت کے چکر میں پڑے ہو؟ امام احمد رضا کے گھر میں جب بیٹی آتی ہے، پہلا نام رکھتے کنیز حسن، دوسری بیٹی کا نام کنیز حسین، تیسری بیٹی کا نام کنیز حسنین، بیوی کا نام مرتضائی بیگم، بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا۔ جب ایسا خاندان ہوتا ہے تو آنے والا بچہ وقت کا تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا سورج فیض کا دریا، عرص رضوی عرص رضوی، حضور تاج ملت حضور سمنان میاں صاحب قبلہ، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف۔ واہ واہ واہ۔ سنیت 10 انگوٹھی پہننے کا نام نہیں ہے، سنیت پان چبا کے تھوکنے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں جتنے چونے تم نے دانتوں میں لگائے ہیں، احمد رضا وہ ہتھیار رکھتے ہیں سارے چونوں کو چھانٹنے کا، اور عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر کے دو جہاں میں خاتمے آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ بابا ان باباؤں سے بچے رہنا، ان جھولا چھاپ مولویوں سے بچے رہنا۔ میں اتنا کہتا ہوں، بے شک جس بے کے شک، دل بہت میں احمد رضا ہے، بابا بہت اچھا پیغام ہے بابا۔ آج ہمارا ہے، کیونکہ احمد رضا والا صحابہ والا بھی ہے، اہل بیت والا بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے فرضی جب قلم اٹھاتا ہے نا، تو جب اہل بیت کی اور علی کی جب شان لکھنے بیٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت، میرے دوستو ان کے پاس شان میں 5 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی، اعلیٰ حضرت لکھتے تو قصیدہ مولا علی لکھ ڈالتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ان چند کلمات پر ہمیں قائم رکھے، اور آستان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تمام سجادگان جو حقیقی جو رسم عرس آستان مخدوم پاک سے ادا کرتے ہیں، بالخصوص معین المشائخ کی جانب سے، میرے والد رئیس ملت کی جانب سے، جملہ تمام خانواد اشرفیہ کی جانب سے عرس رضوی 106 سالہ آپ کو بہت بہت مبارک ہے، مبارک ہو، مبارک ہو۔ وادی رضا کی
کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ حضرات اب اذان ہوگی، باقی کا پروگرام عصر کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد میں فوراً انشاءاللہ تعالیٰ سید امین القادری صاحب کی کی تقریر ہوگی۔ اذان ہو رہی ہے، بغور سنیے، اور اذان کے بعد میں یہ سامنے مسجد ہے، یہاں پہ عصر کی نماز ادا کی۔